اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا تصدق على غنی وهو لا يعلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سارقته وأما الزانية فلعلها أن يستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله۔ کتاب الزکوٰۃ کا باب نمبر 15 ہے۔ جب کوئی شخص غلطی کے ساتھ اپنا صدقہ کسی غنی شخص کو دے بیٹھے، اس کے متعلق روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ میں ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا تو اس نے اپنا صدقہ ایک چور کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے باتیں کی کہ رات کسی نے چور کو صدقہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، پس میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ دوسری مرتبہ پھر صدقہ لے کے نکلا، اس نے اپنا صدقہ ایک زانیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ صبح کو لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اس نے سنا کہ رات کو کسی نے ایک زانی کو صدقہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تیرے لیے حمد ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا۔ تیسرے دن پھر وہ صدقہ لے کے نکلا تو اس نے ایک غنی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا۔ صبح کو لوگوں کو پھر باتیں کرتے ہوئے سنا کہ رات کو ایک غنی کو صدقہ دیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، چور کو صدقہ دینے پہ، زانیہ کو صدقہ دینے پہ اور غنی کو صدقہ دینے پہ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تو نے جو صدقہ کیا ہے، چور کو تو نے صدقہ دیا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تیرے صدقے کی وجہ سے وہ چور توبہ طائب ہو جائے اور چوری کرنا چھوڑ دے۔ تو نے زانی کو صدقہ دیا، زانیہ کو صدقہ دیا ہے، ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی وجہ سے وہ زنا کرنے سے باز آ جائے۔ اور تو نے غنی کو صدقہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے اس صدقے کی وجہ سے عبرت پکڑے اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھا ہے اس مال میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جی صدقہ کرنا کس طرح کرنا چاہیے، یعنی اعلانیہ صدقہ کرنا چاہیے یا خفیہ صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ مشہور ہے، ہر شخص کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ صدقہ کرو اس حال میں کہ اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ صدقہ کرنا جو واجب صدقہ ہے، اس صدقے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اعلانیہ کرنا چاہیے۔ اعلانیہ وہ افضل ہے، لوگوں کو بتا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ جی صدقہ کر رہا ہے۔ جو نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ افضل یہ ہے کہ اس کو خفیہ طور پہ پوشیدہ چھپا کے کسی کو علم نہ ہو، اس طرح کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، لوگ نفلی صدقے کا اعلان کرواتے ہیں۔ اے جی میں مسجد 100 روپیہ دیتا تو اعلان ہو گیا، اے جی میں مسجد 100 روپیہ 200 1000 2000 دے رہے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ فرض صدقہ نہیں ہے۔ نفلی صدقے دا اسی اعلان کروانے کے جی ساڈا اعلان کر دے اسی صدقہ دیتا ہے۔ جیڑا واجب صدقہ اس دا اعلان نہیں کرواندے۔ اج تک کسے بندے دا تسی سنیا ہو کہ جب بندے زکات دیتی تے اعلان ہویا نہیں کرواندے، جے فطرانہ دیتا تے اعلان ہویا نہیں۔
جو واجب صدقات ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا، ان کو لوگوں کو بتایا جائے گا، لوگوں کو تاکہ پتہ چلے اور لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگوں کے علم میں ہو کہ یار یہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنے والا ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ نکالی، اس نے فطرانہ نکال دیا جی، اس نے عشر نکال دیا، لوگوں کو پتہ ہو، لوگوں کو بتا کے نکالیں۔ اور جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو صدقہ دیتا ہے کہ جو کہ زانی ہے یا وہ چور ہے، اگر وہ فقیر ہے، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا یا کسی بھی اس طرح کے گناہ کبیرہ کے اندر ملوث شخص اگر فقیر ہے اور وہ مستحق ہے، اس کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ صدقے سے مراد فرض صدقہ، واجب صدقہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، فطرانہ وغیرہ ان چیزوں کی بات ہے۔ عام نفلی صدقہ تو آپ دے ہی سکتے ہیں۔ ایسا صدقہ زانی کو اور شرابی کو یا چور کو اگر وہ مستحق ہوں تو اگر کوئی شخص دے دے تو صدقہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی نہیں دینا چاہیے تو دنیا میں کون سا بندہ ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے؟ آپ کہیں نا کہ جی چور جو ہے اس کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، تو جو ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہے، کوئی نہ کوئی گناہ تو اس کے اندر ہے، پھر ایسا مومن بندہ کہاں سے ڈھونڈے جس کے اندر گناہ ہی نہ ہو تو اس کو جا کے ہم زکوٰۃ دیں۔ جس کو بھی زکوٰۃ دیں شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہو، آگے گناہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہے اس کا معاملہ اس بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال آ گیا کہ جی کسی شخص نے غلطی کے ساتھ غنی کو صدقہ دے دیا۔ غنی سے مراد یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت تھا، صاحب استطاعت تھا، لیکن اس کو غلطی سے فقیر سمجھ کے صدقہ دے دیا ہے۔ اس کے متعلق، غنی کے متعلق یہ ہے کہ غنی کو کسی بھی حال میں صدقہ نہیں دے سکتے، نہ نفلی صدقہ، نہ فرض صدقہ، نہ واجب صدقہ، کوئی صدقہ غنی کو نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے غلطی سے اس کو فقیر سمجھ کے صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو اس کے متعلق دو اقوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ اس سے، یعنی زکوٰۃ دے بیٹھے، بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ صاحب حیثیت ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کا قول ہے کہ جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ اس لیے جب واجب صدقات آپ کرتے ہیں تو اس وقت تحقیق کر لیں کہ جس کو دے رہے ہیں آیا پھٹے پرانے کپڑے یا بوسیدہ حال ہونا یہ ایک الگ شے ہے، کیا وہ مستحق ہے؟ اگر مستحق ہے تو اس کو دیں، اگر مستحق نہیں ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔